سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ پریس کلب تشریف لائے، اور جس تقریب میں ہم سب یہاں جمع ہیں وہ یقیناً ایک ہمارے لیے قابل فخر تقریب ہے کہ احمد شاہ صاحب جو ہیں ان کو کراچی پریس کلب کی تحیات رکنیت جو ہے وہ پیش کی گئی۔ دوستوں نے کہا، ہمارے سینئرز نے، بزرگوں نے کہا کہ یہ کام ایسا ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے حصے میں یہ کام آیا، اور جس طرح ہوتا ہے کہ محبت چلتی رہتی ہے اور تعلقات ہوتے ہیں، ملنا جلنا ہو رہا ہوتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، آگے پیچھے پیغامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ شکل دینے میں جو ہے ایک خاص موقع آتا ہے کہ جب وہ رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح استوار ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی آپ کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب موقع تھا کہ اس موقع پہ جب شاہ صاحب اور ہم ایز کہہ لیں کہ گورننگ باڈی یہاں موجود تھے، تو ہمارے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ شاہ صاحب جن کے بارے میں اتنا ذکر خیر ہو چکا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تاحیات ممبرشپ دینے کا جو شرف ہے وہ ہماری گورننگ باڈی کو حاصل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پریس کلب جو ہے وہ ممبرشپ دیتا ہے اور لوگوں کو اس طرح بانٹ دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات یا وہ شخصیات جن کی اسٹرگل ہے، جن کی اچیومنٹس ہیں، جنہوں نے کچھ کر دکھایا ہے، اگر ان کو کراچی پریس کلب کوئی اپنی ممبرشپ دیتا ہے یا اپنا حصہ بناتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے کہ ہمارے اس ادارے کا جو معیار ہے، اس ادارے کی جو پریسٹیج ہے، اس ادارے کا جو امیج ہے، وہ جو ہے ان شخصیات کے ساتھ مل کر مزید جو ہے وہ نمایاں بھی ہوتا ہے اور اس کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے ہماری گورننگ باڈی کا، ہم بالکل اس پہ یکسو بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزرونگ فیصلہ تھا اور ایک کام تھا جو شاید تاخیر سے ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حصے میں یہ کام آیا۔ شاہ صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور جس طرح پورا جو ان کی جدوجہد ہے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں، اس زمانے میں کہ جب جو ہے وہ جان کے خطرات بھی درپیش تھے، شاہ صاحب نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ اس شہر کی شناخت کو، جس کو دبانے کی کوشش کی گئی، جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس شہر کے علم و ادب کو، اس کے کلچر کو دبانے کی کوشش کی گئی، تو شاہ صاحب نے اس کلچر کو، اس شہر کو اٹھا کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ روشناس کرا دیا، اس طرح جو ہے اس کو، اس نام کو جو ہے اجاگر کر دیا ہے کہ آج جو ہے سب کے اپنے منہ پہ اور الفاظ میں جو ہے وہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا نام ہے۔ اور جس طرح بات ہوئی ہمارے لیاقت کشمیری صاحب نے کہا کہ 44 ملکوں کا ایک وفد یہاں آنا اور ایک پرائیویٹ ادارے میں اس طرح آنا، پرفارم کرنا اور سب چیزیں کرنا، میرے خیال میں یہ بھی نہ صرف آرٹس کونسل بلکہ شہر کراچی اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب کے لیے بھی ایک قابل فخر بات ہے۔ شاہ صاحب سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ بہت پہلے سے قائم ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے بھی قائم رہے گا۔ ہم شاہ صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی فرد یہ ٹھان لیتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور اس نے کچھ آگے بڑھنا ہے اور سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، اپنے ادارے کو بہتر کرنا ہے، اپنے ادارے کے امیج کو بہتر کرنا ہے اور تعمیر و ترقی کے سفر میں نکلنا ہے، تو لازم بات ہے کہ بہت ساری چیزیں وقت پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خاص موقع جب آتا ہے تو جب لگتا ہے کہ جو ہے یہ واقعی میں یہ جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک تھا۔ ہم یہاں چھوٹا سا تذکرہ کروں گا شاہ صاحب، ہم یہاں لان، ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ جب یہ لان بنایا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نکالنی پڑیں، مطلب مجبوراً نکالنی پڑیں، کچھ پودے نکالنے پڑے، کچھ اینٹیں نکالنی پڑیں، کچھ بلاکس نکالنے پڑے، ہمیں بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ شاید یہ گلشن کو اجاڑ لیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن آج یہی لان آپ کے سامنے موجود ہے، اور جو لوگ یہ بات کر رہے تھے میرے خیال میں خود ہی وہ یہ بات بتائیں گے کہ ہمارا جو یہ فیصلہ تھا وہ کیا تھا۔ تو لازم بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے، تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، اس کا رزلٹ آنے کا انتظار کرنا، اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں تو وہ رائے جو ہے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہم شاید بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہر کام میں بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ رائے دینے کی اس میں ہوتا ہے، جس طرح بریکنگ نیوز ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہی کوئی میسج جو ہے چھوڑ دو، کوئی فوراً ہی اپنی کوئی رائے قائم کر دو، بعد میں دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا مزاج ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب نے جس طرح ثابت قدمی سے ان تمام چیزوں کو جھیلا، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا، ان تمام مخالفتوں کے باوجود جس طرح اپنا سفر بناتے رہے، اپنا راستہ بناتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور آگے بڑھتے انشاءاللہ جائیں گے،
تو ہم انشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تعمیر و ترقی کے سفر میں انشاءاللہ شان بشانہ چلیں گے. بہت بہت شکریہ.